واپس ان کو سمر کو دیتا ہوں، کیونکہ سمر صاحبہ جو ہیں وہ پہلے بات کریں گی گرین زون کمیونٹی کی، اور پھر بعد میں ایک ریڈ زون لیڈرز کی کلٹ فینومینن کی بات کروں گا کہ کیسے لوگ کلٹس میں انوالو ہوتے ہیں اور اس کا کیا کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے. جی سمر صاحبہ واپس آپ کی طرف. شکریہ سہیل صاحب، مختصراً اور بہت اچھا گرین زون فلسفی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے گرین زون کمیونٹی کیسے قائم کی جائے. تو اس سلسلے میں پہلے میں آپ کو گرین زون کمیونٹی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کو قائم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پھر خالد سہیل صاحب بتائیں گے کہ ریڈ زون کمیونٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی کیا کیسے نشاندہی اور اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. تو جب میں سوچتی ہوں کریٹنگ گرین زون کمیونٹی کے بارے میں، تو لاسٹ ایئر سپٹمبر میں جب میں اس گرین زون پروگرام کا حصہ بنی، اور میں اور خالد سہیل صاحب مل کے ہم لوگ آن لائن ہم نے پروگرام شروع کیا تھا جس میں ہم گرین زون سیمینار کا سلسلہ شروع کیا، اور ہمارے پاس 12 گروپ ممبرز تھے. تو اس دوران بار بار یہ سوال سامنے آتا رہا کہ کوئی شخص کیسے گرین زون میں رہ سکتا ہے جب وہ ایک ایسے معاشرے کا، ایک ایسی کمیونٹی کا حصہ ہو جو کہ ایک ریڈ زون کمیونٹی ہے. اور اس دوران مجھے یاد ہے کہ ایک ممبر نے یہ بھی کہا کہ اس زمانے میں جو بھی ایشو چل رہا تھا، کیونکہ ہم سب کا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان سے بہت اچھی خبریں بھی آتی ہیں مگر بری خبریں زیادہ یہاں تک پہنچتی ہیں. تو کچھ اس طرح کی خبر پہنچی تھی، موٹر وے ہائی وے پہ کچھ انسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس نے ہم سب ہی لوگوں کے جو ذہنی جذباتی صحت اس پر بہت اثر ڈالا تھا. تو یہ بات زیر بحث آئی کہ جب سوسائٹی میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو میں اکیلے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر کے میں کیسے گرین زون میں رہوں. اور اس وقت سے آج تک جتنے بھی ہم نے سیمینار کیے ہیں، جتنی بھی ہم نے گرین زون کے بارے میں بات کی ہے، گرین زون کمیونٹی کے اوپر بات کی ہے، ہمیشہ یہ سوال بار بار سامنے آتا رہا ہے. اور میں اور سہیل صاحب دونوں اس سوال کا جواب مختلف انداز سے دیتے بھی رہے. تو اس سوال کا جواب آج میں اس طرح دینا چاہوں گی کہ کریٹنگ گرین زون کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یا تو ان گرین زون کمیونٹی کی جو آرگنائزیشن ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، یا پولیٹیکل تنظیمیں ہیں، ان کا حصہ بنے جو کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، یا پھر ہم خود تشکیل دیں اپنی کوئی تنظیم اپنے لیول پہ جس طرح بھی ہو سکے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کمیونٹی آرگنائزیشن میں جن کا ہم حصہ ہیں یا جو خود پروٹیکٹ کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کو، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور میں ایک اکیلا تنہا انسان یا ایک اکیلی تنہا خاتون میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اس تنظیم کا حصہ بن کے میں کیا کر لوں گی؟ میں کیا چینج لے کر آ جاؤں گی؟ تو میرا پورا جو آج کا پہلی جو پارٹ ہے پریزنٹیشن کا، وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اس تمام چیز کو جاننے کے لیے کہ ہیومن رائٹ، فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہیومن رائٹس ہیں کیا. ہیومن رائٹس عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، معذوروں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو پیدائش کی بنیاد پہ وہ حقوق ملتے ہیں. وہ حقوق کوئی گورنمنٹ آپ کو نہیں دیتی ہے، وہ حقوق کوئی کمیونٹی آپ کو نہیں دیتی ہے، وہ حقوق کوئی اسکول آپ کو نہیں دیتا، کوئی ورک پلیسمنٹ آپ کو نہیں دیتی. وہ حقوق ان تمام اداروں سے جن میں آپ سروائیو کر رہے ہیں یا آپ موو کرتے ہیں ان سے ابو ہیں، اور وہ قدرتی آپ پیدا ہوتے اور آپ کو وہ مل گئے. لہٰذا وہ اداروں کو یہ رائٹ بھی نہیں پہنچتا کہ وہ آپ سے حقوق چھین سکے. تو جب مین ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو میں کچھ چیدہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، جس میں سب سے پہلا ہیومن رائٹ کا جو سب سے اہم حق ہے وہ ہے تمام انسانوں کو برابری کا حق ہونا. چاہے آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اور آپ کی جنس کوئی بھی ہو، آپ انسان ہونے کی بنیاد پر سب برابر ہیں. اس کے علاوہ غلامی اور جبر کے بغیر زندگی گزارنے کا حق ہمارا پیدائشی حق ہے.
اپنی رائے رکھنے اور اس کا اظہار کرنے کا حق ہمارا پیدائشی حق ہے. تعلیم حاصل کرنے اور ملازمت کے ایکول مساوی مواقع ہونے کا حق ہمارا پیدائشی حق ہے. قانون تک رسائی اور استفادہ حاصل کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے. ذاتیات پر حملے کے نتیجے میں شکایت کرنے اور احتجاج کرنے کا حق ہمارا انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے. اپنے مذہب کو پریکٹس کرنا، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے آپ اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ہوں، اپنے مذہب کو پریکٹس کرنا، اپنی رسومات ادا کرنا اور تہوار منانے کا حق ہمارا پیدائشی حق ہے. صحت کی سہولیات سے استفادہ حاصل کرنے کا حق، فلاحی اداروں سے استفادہ حاصل کرنے کا حق، یہ تمام وہ حقوق ہیں جو ہر سماجی، مذہبی اور سیاسی تنظیموں کا حصہ ہوں تو ایک گرین زون کمیونٹی تشکیل دی جا سکتی ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حقوق جو ہیں وہ کیوں اہم ہیں، ان کی پاسداری کرنا کیوں اہم ہے؟ کیونکہ انسانی حقوق کے لیے، انسانی حقوق جو ہوتے ہیں وہ تمام انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی 3 چیزیں چاہیے، فوڈ، شیلٹر اینڈ واٹر، فوڈ، شیلٹر، یہ 3 چیزیں اینڈ کلوتھنگ، ان چیزوں کو کور اپ کرتے ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کو یقینی بناتے ہیں. دوسری چیز آپ کی ہوتی ہے وہ ان تمام انسانوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، انسانیوں کو جو کسی بھی لحاظ سے نقصان کا شکار آسانی سے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر معذور افراد، مثال کے طور پہ خواتین، مثال کے طور پر بچے، جو کسی بھی وجہ سے نقصان کا شکار زیادہ آسانی سے ہو سکتے ہیں، ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا، انسانی حقوق معاشرے میں ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کے خلاف بات کرنے کی آزادی دلواتے ہیں، امن و شانتی کی فضا قائم کرتے ہیں. لوگوں کو نہ صرف مذہب کو ماننے اور عبادت کرنے کا حق دلواتے ہیں بلکہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کو مذہب کو نہ ماننے کا بھی حق دلواتے ہیں. تو ہر لحاظ سے، ہر طرف سے وہ انسانوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لوگوں کو پیار محبت سے اور جس کے ساتھ چاہے وہ گھر بسانا چاہیں، چاہے وہ بغیر مطلب اپنی مرضی سے وہ جو اپنی زندگی گزارنا چاہے اس کا حق دلواتے ہیں. ملازمتوں اور کاروباری زندگی میں وہ برابری کے حقوق دلواتے ہیں، ورکرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور طاقت کے نظام کو بیلنس کرتے ہیں. لہٰذا ہیومن رائٹس کی پاسداری کرنا اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ اگر ہیومن رائٹس کی پاسداری نہیں کی جائے گی تو کوئی رائٹس سروائیو نہیں کر سکیں گے. اچھا، نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ہیومن رائٹس کی پاسداری نہیں کی جاتی؟ جن معاشروں میں، جن کمیونٹیز میں ہیومن رائٹس کی پاسداری نہیں کی جاتی وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس سوال سے تو ہم سب آشنا ہیں، ہم سب ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں کہ کس طرح ہیومن رائٹس جب وائلیٹ کیے جاتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ان سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے جہاں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو اس سوسائٹی میں ہوتی ہے وہ پاور کا امبیلنس ہونا ہوتا ہے. غریب تر ہو جاتا ہے اور امیر تر ہو جاتا ہے. کیونکہ جو دولت کا غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے اس کو لے کے ساری چیزیں امبیلنس ہوتی ہیں. ایجوکیشن سسٹم آپ کا امبیلنس ہو جاتا ہے، آپ کا امپلائمنٹ سسٹم آپ کا امبیلنس ہوتا ہے، اور لوگوں کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، کہ جو ان کے بلیفز ہیں، جو ان کے مذہبی یا غیر مذہبی بلیفز کے بارے میں پریکٹس کرنے کی آزادی نہیں رہتی ہے. تشدد بڑھ جاتا ہے سوسائٹی میں، سب سے زیادہ تشدد بڑھ جاتا ہے جس سے کہ آپ کی جذباتی اور ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ جب ہیومن رائٹس اتنے امپورٹنٹ ہیں تو کیوں سماجی اور سیاسی اور مذہبی تنظیمیں اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں؟ یہ اتنی آسان سی بات ہے کہ بھائی آپ کو ایک کریکولم دیا گیا، آپ اس کو فالو کر لیں، یو ول بی ان پیس. تو کیا وجوہات ہیں کہ وہ تنظیمیں اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں؟ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے اپنے جو ایجنڈا ہوتا ہے، ان کا اپنا جو کریکولم یا اپنا جو منشور ہوتا ہے اس سے ہی ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس اس سے کانفلکٹ ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا. جیسے کہ پاکستان کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو ہمارے ملک میں مذہبی قوانین
اور جو ملکی قوانین ہیں وہ ملا کے ایک دستور قائم کیا گیا ہے. اور جو مذہبی قوانین ہیں اگر ان کی پوری طرح ان کو دیکھا جائے یا پوری طرح جو سیاسی جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ ان کے جو اپنے ایجنڈاز ہیں، ان کے جو اپنے ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہیومن رائٹس کے خلاف جاتے ہیں، جس کے بارے میں میں تھوڑا سا بھی بات کرنا چاہوں گی. اسی طرح کچھ سماجی قدریں، آپ کی سماجی اقدار ہوتے ہیں، کچھ آپ کی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف کام کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتی ہیں. تو اگر سماجی تنظیمیں اور مذہبی تنظیمیں یا پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو لے کے نہیں چلیں گی کہ انسان جو ہے وہ مذہب، قوم، سیاست اور سماج سے اوپر ہے، تو امبیلنس رہے گا اور زیادتیاں ہوں گی، تشدد ہوگا، بدنظمی ہوگی. اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ملک سے باہر رہنے والے افراد تو ایسا نہیں ہے کہ ہم متاثر نہیں ہوتے کمیونٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری ذہنی صحت متاثر نہیں ہوتی، لیکن ہم ڈائریکٹلی اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں جس طرح پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں اور وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صورتحال تو یہی ہے، آپ کیا کیا جائے، کس طرح اس صورتحال سے نپٹا جائے اور کس طرح اپنے آپ کو گرین زون میں رکھا جائے جبکہ کمیونٹی ریڈ زون ہے. تو جب کمیونٹی ریڈ زون ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو گرین زون میں رکھنے کے لیے اور کمیونٹی کو گرین زون میں رکھنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. تو جو جو چیزیں ایز این انڈیویجول آپ کر سکتے ہیں، میرے خیال میں ایز این انڈیویجول جو چیزیں آپ سب سے پہلی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اسپیک اپ ایز مچ ایز یو کین. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ آپ جو ہے وہ بالکل بغیر سوچے سمجھے جا کے احتجاج کرنا شروع کر دیں یا بہت زیادہ اس کو کہیں، لیکن جس لیول پہ بھی آپ بول سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کریں. اور اس کے لیے اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ لکھیں، اگر آپ بات چیت کرنے میں اچھے ہیں تو آپ آڈیوز بنائیں، ویڈیوز بنائیں، سوشل میڈیا کو آپ یوز کریں پروڈکٹیو وے میں، پازیٹیو وے میں آگہی پھیلانے کے لیے. اور جب آپ اگر اکنامیکل انجسٹس کی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس میں اکنامیکل جسٹس بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. تو جب آپ کوئی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آنیسٹی سے کریں اور ایسی چیزیں چوز کریں جو فیئر شیئر ہو سوسائٹی کے لیے. یہ نہ سوچیں اس وقت کہ میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، بہرحال لا ٹوٹ رہا ہے، قانون ٹوٹ رہا ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، مجھے 10,000 روپے بچ رہے ہیں تو میں وہ کام ضرور کروں. تیسری چیز یہ ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں سے کنیکٹڈ رہیں. اب سوسائٹی میں لوگوں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یو ہیو ٹو شو اپ. یو کین ناٹ افورڈ ٹو بی کوائٹ. جب آپ کوائٹ ہوں گے تو آپ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. نہ صرف آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں بلکہ آپ کا جو اسپیشل ٹیلنٹ ہے جس سے آپ سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتے سکتے ہیں اس کو بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. اسٹینڈ اپ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ایز مچ ایز یو کین. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، جس کا میں پروگرام کے دوسرے حصے میں بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اپنی کمیونٹی میں والنٹیئر ورک کریں. چھوٹے لیول پہ اگر آپ کے محلے میں ہے کہ درخت لگا سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، کچھ وقت آپ فری اپنا دے سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کریں. ان تمام چیزوں کو کرنے سے یو کین کیپ یور سیلف ان گرین زون. And even in the red community, you can survive as a green zone person.